آج کی اگر بات کی جائے، آج کے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو آج کے زمانے کے اندر امت مسلمہ چاروں طرف سے پریشان ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ہر طریقے سے پریشانیوں کے اندر گرفتار ہیں۔ ہماری زندگی میں سکون نہیں رہا، ہماری زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ بیماریوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر ہم گرفتار ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے کہ ہم پریشانیوں میں گرفتار کیوں ہیں، مصیبتوں میں گرفتار کیوں ہیں، بیماریوں کے اندر ہم مبتلا کیوں ہیں؟ میرے عزیزوں، میری ماؤں بہنوں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے اور نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے پیغمبر کے ذریعے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے زندگی گزارنے کا، جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جو سلیقہ ہمیں سکھایا ہے، ان تمام کو چھوڑ کر آج ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ دنیا کی رعنائیوں کو دیکھ کر، دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جس راستے میں اللہ نے ہمیں سکون دیا ہے، جس راستے میں ہمارے لیے راحت رکھی ہے، جس راستے میں اللہ نے ہمارے لیے آرام رکھا ہے، اور جس راستے میں اللہ نے ہمارے پریشانیوں کا حل رکھا ہے، وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم چاروں طرف سے پریشان ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائے، ہماری مشکلیں ختم ہو جائے اور ہماری بیماریاں ختم ہو جائے، تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو ہمارے نبی ہم کو دے کر گئے تھے۔ ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات اور اپنے نبی کی ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہماری مصیبتیں اور ہماری مشکلیں ختم ہو سکتی ہیں۔ یقین مانیے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا کیا ہے، ایسا پیغمبر عطا کیا ہے کہ جس کی مثال کوئی موجود نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، یقین مانیے کہ اس سے خوبصورت کوئی طریقہ اور کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو پیغمبر علیہ السلام کی ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو ایسا زبردست نسخہ بتاتا ہوں، ایسا زبردست نسخہ بتاتا ہوں کہ جس کو اپنا کر آپ بڑی بڑی تنگیوں سے اور بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی مشکلوں سے پل بھر میں نکل جاؤ گے۔ ایسا زبردست نسخہ ہے میرے عزیزوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، یعنی اس کو پکڑ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گے اور ہر تنگ دستی سے اس کو راحت عطا فرمائے گے، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائے گے کہ اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کی تمام تنگ دستیوں کو اور رزق کی تنگی کو بھی ختم کر دے گی۔ یہ بڑا پاورفل نسخہ ہے میرے عزیزوں، بڑا زبردست نسخہ ہے۔ اور یقین مانیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے، بے گناہ تھے، لیکن ہمارے نبی کا حال کیا تھا کہ ہمارے نبی دن کے اندر 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے، ہمارے نبی تو گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، اور پیغمبر علیہ السلام ہے، لیکن وہ بھی دن کے اندر 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے جو طریقہ، جو سلیقہ اپنی امت کو دیا ہے، اپنی امت کو بتایا ہے، پہلے اس کے اوپر خود چل کر دکھایا ہے، خود عمل کر کر دکھایا ہے، تب کہیں جا کر اپنی امت تک وہ راستہ اور وہ طریقہ پہنچایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور نمازوں کو پڑھیں، نمازوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنے اوپر استغفار کو لازم کریں۔ اگر کوئی انسان چاروں طرف سے پریشان ہو جائے، چاروں طرف سے مشکلوں سے گھر جائے اور گرفتار ہو جائے اور اس کو کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہ آئے، تو میرے عزیزوں، اس کے لیے یہ نسخہ ہے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ چاہے اس کے اوپر رزق کے اعتبار سے تنگی ہو، مصیبت ہو، مشکل ہو، بیماری ہو، تو استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام بیماریوں کو ختم فرمائے گے، پریشانیوں کو ختم فرمائے گے، اس کی تنگ دستی کو دور فرمائے گے۔
اس لیے میرے عزیزوں، میری ماؤں بہنوں، آپ تمام حضرات سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور اپنے اوپر استغفار کو لازم کرے، روزانہ استغفار پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر آن ہر لمحہ استغفار کی کثرت اور استغفار کا ورد اپنی زبانوں پر جاری رکھے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں کیسے کامیابیاں لاتا ہے اور ہمیں دونوں جہاں میں کیسے کامیاب کرتا ہے۔ یقین مانیے میرے عزیزوں، اس سے ہماری آخرت بھی بنے گی، ہماری دنیا بھی بنے گی، دونوں جہاں ہمارے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہتر سے بہتر بنا دے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہی ہے، اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بڑے بزرگوں سے، کہ آپ تمام حضرات اپنی عادت استغفار کی بنائیں اور استغفار کو کثرت سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے اور اس طریقے سے خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حال میں موت دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو۔